الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور قابل صد تکریم، عزت مآب، فاضل جلیل، عالم نبیل، ادیب بے مثل، فصیح اللسان، حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا علامہ شکیل احمد صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب مکرم و محترم حضرت قبلہ بابا حبیب صاحب دامت شرفہ، میرے بہت ہی مکرم محترم قابل صد تکریم، عزت مآب، عالم باعمل، مجاہد اجل حضرت قبلہ قاری محمد شاہ نواز صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، فاضل عظیم، عالم باعمل، استاد الاساتذہ، استاد القرہ جناب قاری عبدالسلام صاحب، عزت مآب محترم فاضل عظیم قاری بابر صاحب، محترم جناب قاری عبدالرحمن صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب، حضرت قبلہ علامہ شیر محمد صاحب نقشبندی، عزت مآب محترم پیر محمد فاروق صاحب، اور مقصود ملت اسلامیہ جناب علامہ محمد مقصود صاحب، عزت مآب محترم صوفی سلیم نقشبندی صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول، اور عزت مآب محترم مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت شرف، دیگر جمیع جتنے بھی عاشقان رسول، محبین اولیاء کرام، محبین اہل بیت اطہار، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ عظیم الشان روحانی محفل بذکر سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک، بسلسلہ ذکر امام علی مقام، بسلسلہ پیغام امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، جس میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ اس محفل پاک کی روحانی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم ان کریموں کے نوکروں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ مجھ سے قبل حضرت قبلہ فاضل عظیم محقق اہل سنت فاضل اجل حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور ایک مکمل تقریر آپ نے چند لمحات میں وہ ہمیں عطا فرما دی، اور بنظر غائر دیکھا جائے تو اب مزید گنجائش نہیں رہتی، تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ بڑی توجہ سے آپ دوستوں نے اس پیغام کو سننا ہے اور اسے آگے بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اپنے ہی ایک کلام کے دو چار اشعار منقبت کے، وفا کا کوہ گراں ہے میرے
امام حسین وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین اور لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف وہ دین حق کی اذان ہے میرے امام حسین وہ دین حق کی اذان ہے میرے امام حسین اور بڑا خوبصورت شعر ہے وہ خاندان براہیم کے گلے سرسبز وہ خاندان براہیم کے گلے سرسبز رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین علی پاک کی جان ہے بطول پاک کی جان ہے میرے امام حسین سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین اور حالات حاضرہ کے تناظر میں غزہ و برما کشمیر و حلب ہو کہ یمن غزہ و برما کشمیر و حلب ہو کہ یمن سبھی کی جائے امان ہے میرے امام حسین سبھی کی جائے امان ہے میرے امام حسین اور آخری شعر ہے یہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا جو آتے ہیں کہ ایمان مفصل ایمان مجمل یہ شروع میں جو آتے ہیں مجھے مفصل مجمل کی کیا خبر حافظ قبلہ پیر جی مجھے مفصل مجمل کی کیا خبر حافظ میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین مفصل و مجمل مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر حافظ مجھے یہ کشمیر میں یہ میں نے کلام لکھا تھا کشمیر میں وہ ایک بنجوسا جھیل ہے اس کے کنارے کھڑے ہو کے وہاں پہ یہ کلام لکھا تھا
کہ مجھے مفصل مجمل کی کیا خبر حافظ میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین۔ معزز احباب، محبین اہل بیت اطہار، ہم سب بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ آمین۔ قرآن مجید میں کتنے ہی مقام پہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ پاک ہوا ہے۔ ابھی ہمارا ایک پروگرام چل رہا تھا محرم الحرام میں، روزانہ کیو ٹی وی پہ ARY کیو ٹی وی پہ روزانہ شام کو 8 بجے، تو رات اس کی آخری قسط تھی۔ یہ 10 روزہ ہمارا اس ناچیز کا پروگرام، یہ خدمت کی سعادت ملی کہ امام حسین پاک کی ذات برکات آپ نے مدینہ منورہ سے جب نکلے خطبات دینے شروع کیے اور مکہ مکرمہ اور یہاں سے چلتے ہوئے کربلا میں آخری خطاب تک، اور پھر سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے یہ ہماری آخری نشست تھی کل، تو یہ بہت بڑی ایک سعادت تھی جو میسر آئی، اور اہل سنت کو اللہ کریم نے یہ برکت اور سعادت عطا کی ہے آمین۔ کہ وہ جب بھی کوئی عظیم ہستی ان کا دن آتا ہے تو وہ تول کر نہیں بلکہ کھلے دل سے کھول کھول کر ان عظیم ہستیوں کی شان اور ان کا مقام بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأمتی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث پاک ہے، النجوم امان لأہل السماء، ستارے آسمان والوں کے لیے امن کا باعث ہے، وأہل بیتی امان لأمتی، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امن کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دوسرے مقام پہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، میں اور میرے اہل بیت جنت کے ایک درخت کی مثل ہے، اغصانها فی الدنیا، جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل جائیں گی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سادات کی صورت میں پوری دنیا میں، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو ان سادات کرام کے دامن کو پکڑ لے گا یہ اسے مجھ تک پہنچا دیں گے اور میں اسے رب تک پہنچا کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا یا نبی، یا نبی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، جنتی 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 جنتی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہی پیغام امام حسین پاک ہے، یہی فکر امام حسین پاک ہے کہ قوم کے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ حوصلے کے ساتھ اپنا جو نعرہ ہے، اپنا جو معافی ضمیر ہے اس کا اظہار کر سکیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی الگ الگ شان بھی بیان فرمائی اور اکٹھی شان بھی بیان فرمائی۔ کہیں فرمایا کہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ کہیں فرمایا سیدۃ نساء العالمین، سارے جہان کی خواتین کی سردار ہیں۔ کہیں فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین بے شک یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کہیں فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے
اور نجات کی کشتی ہے۔ کہیں فرمایا ان ابنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو بڑی مسلمان جماعتوں کے اندر صلح کروا دے گا۔ کسی مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا حب اہل بیتی نافع لسبعۃ مواقع، میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہ پہ کام آئے گی۔ کتنی جگہ پہ؟ 7 جگہ پہ۔ حب اہل بیتی نافع لسبعۃ مواقع، میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہ پہ کام آئے گی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کی اس محفل میں آ کے بیٹھے ہیں، یہ محبت ہی کے لیے تو آ کے بیٹھے ہیں۔ کسی کی زبان پہ یزید پلید کا چرچا ہے، یہ وہ خوش قسمت ہیں جن کی زبانوں پہ امام حسین پاک کا تذکرہ، یہ حسین پاک کو ماننے والے ہیں، یہ امام حسن پاک کو ماننے والے ہیں۔ یزید پلید پہ کل بھی ہم لعنت کرتے تھے، یزید پلید پہ آج بھی لعنت کرتے ہیں، اور یزیدی فکر پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور یزید کے سپورٹروں پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ کل بھی امام حسین کے ساتھ تھے، آج بھی امام حسین کے ساتھ ہیں، اور اللہ کرے وہ وقت آئے جب حشر کے میدان میں اٹھیں تو امام حسین پاک کے جھنڈے کے نیچے حسینیت کے جھنڈے کے نیچے اٹھے۔ ہم دوغلا پالیسی نہیں چلتے، نہ ان کو پسند کرتے ہیں، چٹا ننگا کھل کے کہتے ہیں یزید لعنتی تھا، یزید پلید تھا، یزید خبیث تھا، اور اس کے بارے میں جو گنجائشیں نکالتے ہیں وہ بھی ملعون ہیں۔ حسین کل بھی جنتیوں کا سردار تھا، حسین آج بھی جنتیوں کا سردار، اور جب جنت میں جانا ہے اس وقت تو سرداری ہے ہی انہی کی۔ میرے سرکار نے فرمایا 7 مواقع ہیں جہاں پہ میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی، ذہنوں سے ہر طرح کے فتنے نکال دو۔ پہلی جگہ دیکھیں نا، بندے کو پیار کرنا بھی اس سے ہی چاہیے جو وفا کرے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ یزید جو پلید تھا نا، جس کے نام پہ آج کچھ لوگ باقاعدہ گنجائشیں نکالتے پھرتے ہیں، میں نے یہ جملہ بولا ہے، بندے کو پیار بھی اس سے کرنا چاہیے جو وفا کرے۔ اس بدبخت کو وہاں ہمس کی ایک لڑکی جو ہے اسے پیار ہوا، اور اس کو اس نے دعوت دی، کچھ مال شال دیا، اور اسے کہا کہ تو بھی میرے ساتھ کچھ، تو اس نے کہا چل ٹھیک ہے تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ تو رستے میں جاتے ہوئے ایک مقام پہ اس نے، یہ حضرت سیدنا ابو الحسنات قادری رحمہ اللہ، آپ نے یہ بات لکھی ہے، ان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ ہمس کی ایک لڑکی تھی جس کی محبت میں یہ بدبخت گرفتار ہوا۔ محبت کیا تھی؟ شہوت تھی۔ تو لے کے نکلا، کہا کہ چل ہم پیتے پلاتے ہیں، شراب کی بوتل اس نے پلائی۔ جب یہ شرابی آدمی تھا، یہ یزید پلید نشئی تھا، جب یہ ٹون ہوا نا، جس وقت یہ ٹون ہوا تو اس نے اسی کے وہ جو اس کی وہ زرہ تھی اس کے ساتھ جو خنجر تھا اسی کا نکالا اور اس کے سینے میں مارا، اور مار کے کہا بدبخت تو مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے، جو نبی کی آل سے وفا نہیں کر سکا وہ مجھ سے کیسے وفا کرے گا؟ ہائے ہائے، اور جو مصطفیٰ کی آل سے وفا نہ کر سکا وہ مجھ سے کیسے وفا کرے گا؟ تو کتے کی موت جسے کہتے ہیں وہ مرا۔ اور حسین والے، ان کے چہرے بھی سلامت ہیں، ان کی قبریں بھی سلامت ہیں۔ 7 مواقع ہیں جن پہ اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ آپ سنیں گے آپ کے دل کا زنگ اتر جائے گا، اور آپ کے دل میں اور شوق پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی نوکری میں رکھے۔ یہ بڑی سعادت ہے، خدا کی قسم، یہ علماء کا جمع غفیر ہے، بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں، ان کریموں کی نوکری مل جائے بادشاہت سے بڑی ہے، اس سے بڑی شہنشاہی کوئی نہیں، ان کریموں کی نوکری مل جائے۔ یہ منتخب لوگ ہیں، یہ رب کا حسن انتخاب ہے کہ علامہ شکیل قادری صاحب ان سے حضور کے نواسے کی تعریف کروانی ہے، یہ ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے، یہ رب کا حسن انتخاب ہے۔ ہاں،
اور ہم اس حسن انتخاب پہ رب کا کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم کسی دوسرے کھاتے میں نہیں چلے گئے، ہم محبت والوں کے نوکروں میں، ان کریموں کے نوکروں میں شامل ہیں. میرے سرکار نے فرمایا 7 وہ مقام ہے جہاں پہ اہل بیت کی محبت کام آئے گی. سب سے پہلے عند الموت، ہائے ہائے ہائے، موت کے وقت اہل بیت کی محبت کام آئے گی. اور وہ آخری لمحہ جب سانس یہاں اٹک رہا ہوگا، جب پاؤں مسلے جا رہے ہوں گے، اس کیفیت میں اگر کوئی شے سہارا دے گی اور روح آسانی سے نکلنے کا سبب بنے گی تو حضور فرماتے ہیں وہ میرے اہل بیت کی محبت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وقت کا وہ محدث کہہ رہا ہے جس کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کی اپنی آنکھوں سے زیارت ہوئی ہے. وہ امام سیوطی اس کو روایت کر رہے ہیں. پہلی بات عند الموت، موت کے وقت اہل بیت کی محبت کام آئے گی، روح آسانی سے نکلے گی اور خاتمہ ایمان پہ ہوگا، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، اصل لمحہ بھی یہی ہوتا ہے. اور وہ وقت اچھا گزر جائے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. اور دوستو یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ مکان، یہ پیسے، اور یہ کوئی شے نہیں، ان کی ککھ ویلیو نہیں ہے. دنیا میں آئے ہیں، سب سے قیمتی چیز پتہ کیا ہے؟ ایمان. اور سب سے اہم مرحلہ اس کو بچانے کا وہ خاتمے کا وقت ہے. اور یہ جو ہم کسی بڑے پیر کے مرید ہوتے ہیں نا، مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ، اس کا فائدہ بھی اصل یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا سے جا رہے ہوں تو خاتمہ ایمان پہ ہو. اور میرے کرما والے بابا جی سرکار حضور سیدی و سندی و روحی و آقائی و مولائی حضور بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب البخاری نور اللہ مرقدہ، اور حضور گنج کرم پاک سیدنا اسماعیل شاہ صاحب البخاری آپ فرمایا کرتے تھے اب بیلیو موت والا فرشتہ ادو تک روح کڈدا نہیں جدو تک پہلے ساڈے کولوں اجازت لے نہیں لیتا. یہی خاتمہ ایمان ہے. اور وہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کل بھی ان کی محبت کام آتی تھی، آج بھی عند الموت. اور اس کی وضاحت مجھے حضرت مجدد پاک کے فرمان میں بھی ملی. میں چونکہ نقشبندی مجددی ہوں، ہم ادھر سے فیض بھی لیتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں یہ 1000 سالہ مجدد ہے. یہ وہ مجدد ہے جن کی قبر پہ علامہ اقبال جیسا بندہ ننگے پاؤں جایا کرتا تھا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جوتیاں اتار کے کئی میل پیچھے ننگے پاؤں علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال بر صغیر کا سب سے پڑھا لکھا دماغ جسے کہتے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں بر صغیر کے سب سے بڑے 2 دماغ گزرے ہیں پڑھے لکھے. ایک کا نام ڈاکٹر اقبال ہے، دوسرے کا نام بریلی کا تاجدار امام احمد رضا ہے. فرماتے ہیں وہ ڈاکٹر اقبال ننگے پاؤں حضرت مجدد پاک کی قبر پہ جایا کرتے اور وہاں جا کے آپ نے پڑھا. اور وہ لوگ جو آج اس طرح کے فتنے پھیلاتے ہیں ولیوں کی قبروں پہ جانے سے کیا ملتا ہے، بزرگوں کے آستانوں پہ کیا ملتا ہے، میں نے کہا جو سب سے قابل دماغ تھا بر صغیر کا ڈاکٹر اقبال، اس سے پوچھ کیا ملتا ہے. وہ کہتا ہے حاج کی لحد پہ وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کو حضرت مجدد الفسانی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میرے والد گرامی کا آخری وقت آیا، آخری سانسیں ہیں حضرت مجدد پاک کے والد گرامی کی. فرماتے ہیں جب آخری سانسیں، نزع کی کیفیت، میں ذرا قریب ہوا، میں سمجھ گیا کہ اب سانس آخری آ رہے ہیں، تو میرے دل میں ایک خطر لاحق ہوا کہ یہ ایمان بچانے کا وقت ہے، میں کلمہ طیبہ پڑھ دوں. تو میں نے کلمہ طیبہ پڑھا تاکہ سن لیں. تو جیسے ہی میں نے کلمہ طیبہ پڑھا کہ میرے والد گرامی سن لیں اور پڑھ لیں، آخری سانس جا رہی ہے، تو انہوں نے آنکھیں کھول دی اور کھول کے مجھے کہنے لگے بیٹا احمد پریشان ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہے.
پریشان نہیں ہونا. کیوں ابا جی؟ آخری سانس، آخری لمحات. میں میرے بیٹے میرے دل میں اس وقت بھی حب اہل بیت موجود ہے، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ باد. یا حسین، یا یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا حسین. تو میں عرض کر رہا تھا عند الموت، حضور نے فرمایا موت کے وقت اہل بیت کی اس کے شواہد مجھے وہاں سے ملے. دوسرا حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت کام آتی ہے. دوسری کون سی جگہ پہ؟ عند القبر. تو جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے، جب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوگا، جب جواب نہ آئیں گے تو میرے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ وہاں پہ کام آئے گی. ہائے ہائے. اور تیسری جگہ حضور نے فرمایا عند النشور، جب قبروں سے باہر نکلنا ہے، جب حشر برپا ہوگا، قبروں سے باہر نکلیں گے، ایک عجیب منظر ہوگا. مجھے بڑا لطف آ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے. قبلہ شاہ الواز صاحب، بڑا عجیب منظر ہوگا جب قیامت والے دن قبروں سے بندے باہر نکلیں گے. بندہ فوت ادھر ڈونگے میں ہوگا، قیامت والے دن نکلے گا تو امام حسین پاک کے ساتھ والی قبر سے باہر نکلے گا. بندہ فوت یہاں ڈونگے میں ہوگا، قیامت والے دن نکلے گا تو وہ امام حسن پاک آپ کے مزار اقدس کے قریب سے نکلے گا. بندہ فوت یہاں ضلع بہاول نگر میں ہوگا، اور عین ممکن ہے قیامت والے دن نکلے تو بغداد شریف کے قریب سے نکلے، غوث پاک کے دامن کے قریب سے نکلے، وہ حضرت کرما والا شریف آپ کے نوکروں میں وہاں سے نکلے، وہ شرکپور شریف سے نکلے، وہ اجمیر شریف سے نکلے. اور یہ بھی بڑی برکت کی بات ہے کہ بندے کا خاتمہ تو ڈونگے بونگے میں ہو، قبر یہاں بنے، حشر کے میدان میں اٹھے تو آمینہ کے لال گنبد خضرا کے مقیم مدینہ پاک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور کرما والا شریف، فیضان حضور شرکپور شریف، علماء اہل سنت. اس پہ بڑے سے شواہد موجود ہیں. اب میں مختصراً چند چیزیں بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف لے کے جاؤں گا. بڑی توجہ سے. عند النشور، جس وقت قیامت والے دن قبروں سے لوگ باہر نکلیں گے، سرکار نے فرمایا اس وقت میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. کیسے کام آئے گی؟ المرء مع من احبہ، جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ اٹھے گا بھی اسی کے ساتھ ہی. تو اہل بیت کی محبت جن کے دلوں میں ہوگی، قیامت والے دن وہ اٹھیں گے بھی انہی کے ساتھ. اور پھر جب اٹھیں گے ان کے ساتھ تو پھر حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی محبت ان لوگوں کے بھی کام آئے گی، اس وقت بھی کام آئے گی عند الحساب. چوتھی جگہ جب حساب کتاب ہوگا تو اس مقام پر بھی میرے اہل بیت اطہار کی محبت، جب نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی، گناہ لکھے جا رہے ہوں گے، اس وقت جو خصوصی رہتی نمبر ملیں گے نا وہ اہل بیت کی محبت کے. اور پھر اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی محبت عند الحوض، حوض کوثر پہ کام آئے گی. وہ حوض کوثر کے اوپر، اس کو امام حسن پاک آپ بھی روایت فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت حوض کوثر پہ کام آئے گی. کچھ فرشتے دوزخ کی آگ کی زنجیریں لے کر کچھ بندوں کو مار رہے ہوں گے اور کہیں گے ہٹو، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، اور ان کو حوض کوثر سے بھگا دیں گے. اتنا بڑا حوض کوثر ہوگا جو میں پہلے ایک بار یہاں بیان کر چکا ہوں کہ ایک طرف سے یمن اور ایک طرف سے ملک شام، یہ حوض کوثر کی ایک سائیڈ اتنی بڑی ہوگی اور 4 سائیڈیں ہوں گی اور گہرائی بھی اتنی ہوگی. اور وہ پیارا شربت ہوگا آب کوثر جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، شوگر بھی نہیں ہوگی. قبلہ ہاں یہ بھی خوبی ہے، شہد سے میٹھا ہوگا، شوگر فری ہوگا. یہ خصوصی اس کی برکت ہوگی جو وہاں پہ ٹینشن فری ہوگا. اور پھر دودھ سے زیادہ سفید ہوگا.
اور جو ایک بار پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جو بھی آئیں گے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ایک طرف امام حسن پاک ہیں، امام حسین پاک ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام باقر ہے، امام سیدنا جعفر صادق ہے، امام سیدنا موسیٰ کاظم ہے، ایک طرف اہل بیت کھڑے ہیں، ایک طرف اصحاب کبار ہیں۔ جو بھی آ رہا ہے حوض کوثر سے اس کو جام بھر بھر کے پلائے جا رہے ہیں۔ پر امام حسن فرماتے ہیں اچانک فرشتے آگ کی زنجیریں لے کے آئیں گے اور کچھ بندوں کو مارنا شروع کر دیں گے اور انہیں اس مجمع سے دور کر دیں گے اور فرمائیں گے یہاں سے دور ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کو تم زنجیروں سے مار رہے ہو، آگ کی زنجیروں سے مار رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی، بغض تھا، اور اس بغض کی وجہ سے ان کو حوض کوثر سے سیراب نہیں کیا جا رہا۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے کہ وہاں پہ حوض کوثر پہ کام آئے گی۔ اور عند المیزان، پھر آخری لمحہ جس وقت ہوگا اس وقت اہل بیت کی پرچی ساتھ شامل ہوگی، بندہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اور ساتواں مقام میرے سرکار نے فرمایا عند الصراط، وہ جو پل صراط ہے وہ بال سے باریک ہے، وہ جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہاں پہ کوئی کام نہیں آ رہا، اس مقام سے گزرتے ہوئے اہل بیت اطہار کی محبت کام آئے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، بھئی دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ معزز احباب، اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے چند باتیں سنی۔ اب دو پیغام ہیں امام حسین پاک کے اس سفر کے۔ آپ چلے ہیں اور وہ آخری رات ہے، اور اس میں آپ نے جس وقت پیغام دیا وہ جب کہا چراغ بجھا دو، بڑا خوبصورت پیغام ہے، جس نے جانا ہے چلا جائے، خیموں کے پردے اٹھا دیے جائیں۔ جب دوبارہ چراغ جلائے گئے ایک بھی شخص نہیں گیا تھا۔ اسے وفا کہتے ہیں۔ کربلا کا خوبصورت درس وفا ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھو اس سے وفا کرو، اس کی ٹانگیں نہ کھینچو، اس سے وفا کرو، اور امام پاک سے وفا کرو، اور جس امام کا عقیدہ امام پاک والا ہے پھر اس سے وفا کرو۔ امام پاک وہاں پہ اجازت دے دی، کوئی نہ گیا۔ اس میں میرا ایک ٹی وی کا الگ پروگرام تھا کہ کربلا جو ہے یہ ہمارے جو فیملی میٹرز ہیں ان کا حل بھی واقعہ کربلا میں ہے۔ چچا پہ بھتیجے قربان ہو رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں نا، بھتیجے چچا کو گالی دیتے ہیں، وہاں پہ بھتیجے حضرت قاسم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ آ کے رو رہے ہیں، حضور مہربانی کریں ہمیں اجازت دیں۔ پھر اپنے والد گرامی کا خط نکال کے دے رہے ہیں، سفارشیں کر رہے ہیں، ہم آپ پہ جان قربان کریں گے۔ بھتیجے چچا پہ قربان ہو رہے ہیں، بھانجے ماموں پہ قربان ہو رہے ہیں، بیٹے
باپ پہ قربان ہو رہے ہیں، شہزادہ علی اصغر ہیں، اور وہ شہزادہ علی اکبر جن کو دیکھ کر مصطفیٰ کی یاد آتی تھی، جو حسن و جمال میں جنہیں شبیہ مصطفیٰ کا لقب دیا گیا، جب وہ نکلے تو پورے لشکر یزید کے اوپر خوف طاری ہو گیا، ڈر گئے، اور اتنے ڈر گئے کہ اس وقت شمر پکار کے کہنے لگا ابن سعد سے یہ کون آیا ہے کہ اتنی ہیبت طاری ہو گئی ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا یہ مولا حسین کا صاحبزادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سیرت کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کبھی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین امام حسین پاک کے دروازے پہ آ جاتے تھے مدینہ پاک میں، کبھی کبھی آ کے کہتے تھے حضور حضرت شہزادہ علی اکبر کو تو باہر بھیجیں، ہمیں حضور کی یاد آ رہی ہے۔ ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اتنے حسین و جمیل۔ سبحان اللہ۔ جب پوچھا آ کے تعارف کیا ہے تو امام حسین پاک کے لخت جگر حضرت شہزادہ علی اکبر، یہ بھی حوصلہ امام حسین پاک کا ہی تھا، یہی صبر ہے، یہی استقامت ہے۔ یہاں پہ تو لوگ اپنے بچوں کو میں نے دیکھا ہے ماں باپ کو روتے ہوئے لپٹتے ہوئے ایئرپورٹ پہ، جب بیٹا اگلے ملک میں جا رہا ہے پتہ بھی ہے کہ آگے ایئرپورٹ پہ پھر بندہ کھڑا ہے ریسیونگ کے لیے، مگر میں نے ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارا بچہ پردیس جا رہا ہے، پتہ بھی ہے کہ واپس آ جائے گا، پر کربلا میں جا رہا ہے شہزادہ، پتہ بھی ہے واپس نہیں آنا، اور پھر بھی حوصلے سے روانہ کرنے والے کو امام حسین کہتے ہیں۔ تو جب وہ شمری لانتی وہ پوچھتے ہیں تعارف کیا ہے، آپ نے فرمایا ہمارا تعارف پوچھتے ہو؟ جی۔ فرمایا پھر سن ہمارا تعارف یہ ہے۔ شہزادہ علی اکبر آپ فرماتے ہیں تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، اور ڈرتے رہے جبریل امی گھر سے ہمارے، ڈرتے رہے قدسی و امی گھر سے ہمارے، ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے، ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے، اور آدم کے نواسے ہیں محمد کے نواسے ہیں، وطن دور ہمارا محمد کے نواسے ہیں، وطن دور ہمارا محمد کے نواسے ہیں، وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا۔ اللہ اکبر۔ محمد کے نواسے ہیں، وطن دور ہمارا، محمد کے نواسے ہیں، وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا۔ ان کے وجود بھی امام حسین سے اٹھائے، یہ قربانی ہے، اور آپ نے اپنی ہمشیرہ کو وصیت کی، یہ وصیت گھر جا کے سنانی ہے میرے دوستو۔ آپ آئے ہیں تو پیغام لے کے جائیں۔ پہلا پیغام کیا ہے؟ آپ نے اپنی ہمشیرہ سے فرمایا، بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے،
آدھی جنگ امام حسین پاک نے لڑی، آدھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے۔ آپ نے فرمایا میری بہن میرا سفر ختم ہو رہا ہے، تیرا سفر شروع ہو رہا ہے، میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے، میری بہن پردے کا خیال رکھنا، ہائے ہائے ہائے، پردے کا خیال رکھنا۔ اپنے اپنے گھروں میں ہم امام حسین پاک کے اس پیغام کو نافذ تو کر سکتے ہیں نا، اپنی بیٹی پہ، اپنی بہن پہ، اپنی بیوی پہ، اپنی ماں کو عاجزی کے ساتھ یہ گزارش کر سکتے ہیں، اماں جی میری پیاری ہمشیرہ، میری پیاری بیٹی، امام حسین پاک نے آخری وصیت اپنی بہن کو یہی کی تھی کہ میری بیٹی، میری بہن، میری ہمشیرہ، پردے کا خیال رکھنا، اور لا تضرب الخدود، اپنے چہرے کو نہیں پیٹنا، اپنے رخساروں پہ تھپڑ نہیں مارنے، بال نہیں نوچنے، ولا تشق الجیوب، اور گریبان نہیں پھاڑنا۔ یہ امام حسین پاک کی وصیت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ پیٹنا، بال بکھیرنا، جسم کو اس طرح نوچنا اور گریبان پھاڑنا، امام حسین پاک نے تو روکا تھا اس سے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ امام حسین پاک نے اس عمل سے روکا تھا، اور کیا فرمایا کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر والوں کا۔ ان اللہ مع اللاتمین تو نہیں ہے نا، پیٹنے کو کہتے ہیں، نہیں یہ نہیں کہا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اہل سنت کا رستہ صبر کا رستہ ہے، استقامت کا رستہ ہے۔ یہ ایک وصیت ہے، اور دوسری وصیت وہ اس سے بھی اہم ترین وصیت ہے، وہ ایک جملہ کہہ کے بات ختم ہے۔ وہ آخری جب خطبہ دیا نا اپنے یزیدیوں کو، کوفیوں کو، تو آخری خطبہ دیتے ہوئے کوفیوں کو آپ نے فرمایا، اے کوفیو، تم جانتے نہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نواسہ ہوں۔ آپ نے اپنا شخصی تعارف پیش کیا، میں حضور کا نواسہ ہوں، بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا لخت جگر ہوں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا نور نظر ہوں، میری ماں جنتی خواتین کی سردار ہے، میرا بھائی امام حسن جو ہے جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور مجھے بھی رب نے یہ شرف بخشا ہے، ہمارے گھر میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ وہ اسی طرح تیر تانے کھڑے ہیں، آپس میں خسر پھسر کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ جملہ بولا تھا، فرمایا تم پہ میری تقریر، میری باتیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ اے کوفیو، یزیدیو، تم پر میری بات اثر کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں نا، خطیب بیان کرتا ہے تو لوگوں کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ امام حسین جب بیان کر رہے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی؟ تو فرما رہے ہیں تم پر میری بات اثر کیوں نہیں کرتی، اور تم میری بات پہ کان کیوں نہیں دھرتے؟ پھر وہ جملہ بولا، فرمایا اس لیے تمہارے کانوں پر میری بات اثر اس لیے نہیں کرتی کہ تمہارے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، تمہارے شکم میں حرام بھرا ہے، اور جس کے پیٹ میں رزق حرام موجود ہو، حق بات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ یہ وہ بات ہے کہ امام حسین پاک نے، بیٹا بس کرے بیٹا، آخری لمحے بھی امام حسین پاک نے رزق حلال کی اہمیت ہمیں بتائی، آخری خطبے میں بھی، کہ جو رزق حرام کھاتا ہے اس پہ حق بات اثر نہیں کرتی۔ اور پھر یہ پیغام تھا، سجدے میں جا کے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی، اور پھر یزید پلید کے ساتھ ٹکرا گئے، ہمیں بتایا کہ جو شرابی ہو، جو زانی ہو، جو ڈکیت ہو، جو بندر نچاتا ہو، جو کتے لڑاتا ہو، جو اسلامی جو سلطنت ہے اس پہ قابض بن کے بیٹھ جائے، اور جو اسلامی شعار ہے اس کی دھجیاں اٹھائے، ایسے بندے کی بیعت نہیں کی جا سکتی، اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ امام حسین پاک کا مشن ہے۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند چیزیں میں نے پیش کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔